السلام علیکم، میں نثارہ عالم، ٹیچر GHS نواں گبرا۔ آج ہم پڑھیں گے کتا الطاف حسین حالی کا نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام۔ پہلے ہم کتا کے بارے میں جانیں گے کتا کسے کہتے ہیں۔ کتا کا لغوی معنی ٹکڑا ہے، لیکن اصطلاح میں کتا غزل کی حیت میں کہے گے ان دو یا دو سے زیادہ اشعار کو کہتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے مربوط ہوں۔ کتا کو پہلے پہل شاعری کی صنف کے طور پر نہیں برتا گیا، لیکن کچھ استاد شعراء نے کتا کو اپنے احساسات بیان کرنے کا وسیلہ بنایا تو کتا نے باقاعدہ صنف کا درجہ پایا۔ اب اس میں ہر قسم کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ کتا میں مطلع نہیں ہوتا، البتہ قافیہ اور ردیف ضروری ہے۔ میر تقی میر، سودا اور نذیر اکبر آبادی کے قطعات مشہور ہیں۔ تو ہم پہلے جانیں گے خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عزدل بخش تھا۔ ابھی 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے پرورش کی۔ چھوٹی عمر میں شادی ہوگی اور روزگار کی تلاش میں دلی چلے آئے، جہاں جہانگیر اکبر آباد کے رئیس نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مقرر کر دیا۔ یہاں مولانا حالی کالب کے شاگرد بن گئے۔ بعد میں حالی کو لاہور کے تعلیمی بورڈ میں کام کرنے کا موقع ملا، جہاں محمد حسین آزاد کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ سر سید نے علی گڑھ کو بلایا۔ سر سید کے حالات نے حالی کو متاثر کیا۔ حالی نئی اردو شاعری کے بانیوں میں سے ہیں۔ مولانا حالی نے شاعری بھی کی اور نثر بھی لکھی۔ وہ اردو کے بڑے شاعر بھی تھے اور ادیب بھی۔ یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید مولانا حالی کی کتابیں ہیں۔ شاعری کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ نظم نگاری میں پوری مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی غزلوں کا دیوان چھپ چکا ہے۔ مسدس مدحت اسلام، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ مسدس آپ نے سر سید کی ترغیب پر لکھا تھا۔ 1914 عیسوی میں پانی پت میں انتقال فرمایا۔ اب ہم پڑھیں گے اس کا کتا نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام۔ اس کا پہلا شعر ہے: ایک آقا تھا ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر، درگزر تھی اور نہ ساتھ ان کے رعایت تھی کہیں۔ آقا کہتے ہیں مالک کو، سخت گیر سختی کرنے والا، درگزر معافی، رعایت نرمی۔ ایک مالک ہمیشہ اپنے نوکروں پر سختی کرتا تھا، نہ ان سے نرمی کے ساتھ پیش آتا اور نہ اس کی غلطی معاف کرتا تھا۔ دوسرا ہے شعر: بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف، کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں۔ تئیں کہتے ہیں طرف۔ ان بیچاروں کی کوئی غلطی معاف نہیں کی جاتی تھی، ان کو سزا دی جاتی تھی اور کام سے مہلت بھی نہیں ملتی تھی۔ تیسرا ہے: حسن خدمت پر اضافہ یا صلہ تو درکنار، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفریں۔ حسن خدمت اچھے کام کے لیے، پھوٹے منہ سے نکلے آفرین، مرحبا صلہ معاوضہ۔ بیچارے نوکروں کو اچھی خدمت کے عوض تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جاتا یا کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا، بلکہ اچھے کام کے لیے تعریف کا ایک لفظ بھی مالک کے منہ سے نہیں نکلتا تھا۔ تو اس کا چوتھا شعر ہے: پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اس سے دو چار، نتنے پھولے، منہ چڑھا، ماتھے پہ بل، ابرو پہ چین۔ دو چار ہونا، واسطہ پڑھنا۔ وہ نوکر آقا سے جب دو چار ہو جاتے تھے تو ان کا آقا ناک منہ چڑھاتا، ماتھے اور منہ پر زور سے شکن لاتا، یعنی نوکروں کو دیکھ کر غصہ کرتا۔ کبھی بھی شفقت یا مسکراہٹ کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ پانچواں شعر: تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح، آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امین۔ جز تنخواہ کے بغیر، خائن خیانت کرنے والا، فتوح آمدنی، امین امانت دار۔ نوکروں کو تنخواہ کے بغیر کوئی اور آمدنی نہ تھی۔
جو نوکر شروع میں نیک، سچے اور امانت دار ہوتے تھے، اس ظالم مالک کی نوکری میں آ کر بددیانت بن جاتے تھے۔ تو اس کا پانچواں چھٹا شعر ہے، رہتا تھا ایک ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس، فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تعین۔ شرائط نامہ شرطوں کی دستاویز، تعین مقرر۔ ہر ایک نوکر کے پاس تحریری اقرار نامہ رہتا تھا جس میں نوکری کی شرطیں اور کام کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ آقا اور نوکر کے فرائض اس میں لکھ دیے جاتے تھے۔ ساتواں شعر ہے، گر رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار، زہر کے پیتا تھا گھونٹ آہر بجائے انگ بین۔ رعایت نرمی، خواستگار مانگنے والا، انگ بین شہد۔ اگر کوئی نوکر کبھی کچھ رعایت مانگ لیتا تو اسے سخت سست پڑتا، بے چارہ شہد کے بجائے زہر کے گھونٹ پی لیتا، مہربانی کے بجائے اسے ڈانٹ ملتی تھی۔ تو یہ تھا اس کا پہلا پارٹ۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی، آپ اس کو گھر میں بھی اسی طرح سے پریکٹس کرنا، اس کو یاد کرنا۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے۔ شکریہ۔